زمانہ متقدمین جڑے بزرگ سن پہلے زمانے دے بزرگ علماء مشائخ اور اے عام بزرگ جڑے سن او حضرت صدیق اکبر دی محبت اپنی اولاد نو سکھانا فرض سمجھتے سن. سبحان اللہ. کتاباں لکھے بے شک وہ اپنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی محبت اگے آؤ ایتھے شاک صاحب اگے آ جاؤ. سرکار دی محبت جس طرح فرض سمجھتے سن نا اس طرح سیدنا صدیق اکبر دی محبت بھی اپنی اولاد نو سکھانا فرض سمجھتے سن. سبحان اللہ. سانو بڑیاں نو نہیں پتہ تے چھوٹیاں نو کی پتہ. سانو نہیں پتہ ہے گا کہ مخالف کیدے کیدے دشمن نے. حضور تے کس کس صحابی دی دشمنی ہے. لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت تے واجب ہے واجب وہ میرے ابو بکر نال محبت بھی کرے پیار بھی کرے صدیق اکبر کا شکر بھی ادا کرے. سبحان اللہ. ہاں فرمایا واجب. تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بے شک کتنا بڑا جڑا ہے کتنا بڑا بندہ ہے پتہ ہے بڑا بڑا کتنا بڑا بندہ ہے اللہ. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت والی رات جدو حضور علیہ السلام کو آرڈر آ گیا نا حکم آ گیا محبوب اور مکہ شریف چھوڑ دیو مدینہ شریف تشریف لے جاؤ. سبحان اللہ. چلو آج دی گفتگو دا عنوان ہی رکھ دینے آخری جمعہ اگے میں پہلے جمعہ خالد بن ولید رو ذکر کرنا مکمل طور. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر تے آرام فرما سن. حضور سرکار بستر تے آرام فرما سن. جبریل آ گئے سونے راتوں رات ہی تشریف لے جاؤ آج رات ہی چلے جاؤ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی نے بلا کے اپنے بستر تے سلایا. فرمایا اے امانتہ نے صبح دے کے نہ تو واپس مکے مدینے آ جائیں تے میں ہن چلے آؤں. سبحان اللہ. اللہ لوگاں دی امانتاں حضور علی نو دیندے نے پر رب دی امانت رب صدیق نو عطا فرمایا. سبحان اللہ. لوگاں دی امانتاں حضور علی پاک نو دے کے آؤں. بے شک جیڑا بستر تے سو جائے وہ بھی آلہ ہے پر جدے کندھے تے مصطفیٰ بیٹھ جان وہ بھی آلہ ہے. سبحان اللہ. بے شک جنہوں حضور اپنے بستر تے سلا دین شان ہوتی بھی وکری ہے اور جدے کندھے تے حضور بیٹھ جان شان ہوتی بھی وکری ہے. سبحان اللہ. اور سنو سرکار آئے سرکار نے جدو نکلے نا باہر حضور تے دیکھیا کافر اتنے کھلوتے نے تلواراں لے کے اللہ. تے سرکار مدینہ نے اللہ دی بارگاہ گزارش کی تھی مولا آئے تے کافر سجے کھبے اگے پیچھے کھلوتے ہوئے نے تے میں نکلنا انہاں دے وچوں حملہ نہ کر دین. اللہ فرمایا محبوبا تو پریشان نہ ہو تو این کر محبوب سورہ یاسین پڑھدا جا. سبحان اللہ. سورہ یاسین پڑھدا جا تے فرمایا تو انہاں تے جناب والا بھوک بھی مارتا جا اور ریت چوک کے سٹدا جا اے انے ہو جان گے تسی گزر جاؤ. سبحان اللہ. فاغشیناہم فہم لا یبصرون اکھاں ہون دے باوجود بھی نہیں تک سکے. قرآن ہے فاغشیناہم فہم لا یبصرون اکھاں ہون دے باوجود بھی نہیں تک سکے. حضور یار سبحان اللہ. ساری رات دا پہرا بڑا سخت پہرا پتہ نہیں کتنی میٹ کا بعد وقت ابو جال کر چکے اسی کہ حضور علیہ السلام کو دینا شہید کر دینا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے تقدیر دے کے تدبیراں نہیں چلدی محبوب دی حفاظت تے اسی کرنی ہے. سبحان اللہ. بے شک یا ایھا الرسول بلغوا ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. محبوبا تیرے دین دی حفاظت بھی اسی کران گے تیری عزت دی حفاظت بھی اسی کران گے. سبحان اللہ. اللہ حضور آئے
اور کیا کمال کا جملہ لکھیا ہے مورخین نے تیز سیرت نگاراں نے سرکار جدو آیا نا تو میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر دے دروازے دے اوتے این کر کے دستک دیتی سبحان اللہ آئے سب سمجھ گئے سبحان اللہ اور دروازہ کوٹھیا نہیں این کر کے ایک کتاباں نے ایک ایک لفظ لکھے کتاباں میں بے شک البدایہ والنہایہ میرے سامنے ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے این اپنی انگلیاں دے جڑے نا پوریاں دے حضور نے این ہاتھ لایا یہ ہاتھ لگ کے پیچھے نہیں سے آیا دروازہ کھل گیا ادھی رات کا ٹائم ہوئے بلا تے بندہ دروازہ کھڑکاوے تے ادھے گھنٹے کو پہلے کوئی آ کھول سکتا ہے کبھی بھی نہیں ہیں کبھی بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا بندہ کتوں وے کہ ہاں جی کی گل ہے لیکن صدیق اکبر دے دروازے تے حضور نے این کر کے دروازے میں ہاتھ لایا ہاتھ این پیچھے آیا سی دروازہ پیچھے کھل گیا سبحان اللہ اور یہ نہیں وہ اپنے آپ کھولیا نہیں کھولنے والے نے کھولیا سبحان اللہ اس گھر دے مالک نے کھولیا صدیق اکبر نے حضور نے پوچھا کہ ستا نہیں سبحان اللہ آج ستا نہیں ابو بکر صدیق کہتا ہے آج دی گل کر رہے ہو تے 3 مہینے ہو گئے نہیں ستا سبحان اللہ یہ کوئی آج دی گل ہے 3 مہینے حضور فرمایا سے ابو بکر کیوں عرض کیتی سونیا 3 مہینے پہلے جدو آیا سی نا ہجرت دا حکم صحابہ نوں چلے جاؤ مدینے وچ اودوں میں تہاڈے کول آیا سا کہ میرے لیے کی حکم ہے میں بھی جاواں یا رک جاواں تے حضور تسی فرمایا سی تو رک جا اللہ تیرا ہجرت دا ساتھی کوئی اعلی بنائے گا اعلی بنائے تے میرے ذہن وچ گل آ گئی سی سونیا تواڈے نالوں تے کوئی اعلی نہیں نا کوئی اللہ ہے نہیں بے شک جماعت صحابہ وچ میں اعلی جماعت نبیاں تے رسولاں وچ تسی اعلی سبحان اللہ میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق پھر ستا نہیں عرض کیتی کملی والے 3 مہینے گزر گئے نہیں راتوں جاگ جاگ کے ایتھے کھلو کھلو کے راتاں گزار چھڑو سوتا نہیں میرے آقا فرمانے کیوں نہیں ستا عرض کیتی آقا اس واسطے کہ دل وچ خیال آندا سی اگر میں بستر تے سو گیا میرے مزے دی نیند آ گئی میں لیٹ گیا حضور آئے سرکار دروازہ کھٹکھٹا کے یا چلے گئے یا سونے نبی نوں میری وجہ تو انتظار کرنا پیا کہ ابو بکر بھی بے ادبی ہے تے ایو جی بے ادبی ابو بکر بھی برداشت نہیں کر سکتا سونے 3 مہینے دیا راتاں جاگنا برداشت کیتا ہی تیرا ایک لمحہ کھلونا برداشت نہیں کرتا سونے بس اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا وسیع کی حق جاریہ سبحان اللہ ایک لمحہ بھی تیرا کھلونا برداشت نہیں کرتا میرے کریم نبی فرماتے نے ابو بکر اشہر کمال تاریخ نے لکھیا بھائی سرکار نے جملہ فرمایا چل چلیے چلیے ابو بکر صدیق نے آکھیا جی چلو چلیے سبحان اللہ میرے ورگا کوئی ہوتا ہے ٹھہرو جی میں گھر دا سیاواں کو پیسے کچھ لے آواں کھاواں سیاواں کوئی انتظامات کرے آواں صدیق اکبر فرمایا چلو چلیے چلو چلیے سبحان اللہ سیرت والے لکھتے ہیں صدیق اکبر نے کوئی انتظام کیتا سن فرمایا ہاں پہلے کر کے رکھے ہوئے سب سبحان اللہ اپنے آپ کو بھی تیار تے انتظام بھی کیتے 2 اونٹنیاں خرید کے پہلے بنی ہوئی سن حضور آن گے ایک تو سرکار بیٹھن گے تے میں بیٹھا سبحان اللہ چلو جی ٹھیک ہے صدیق اکبر چل پے اچھا پیچھے نہیں مڑے اتھے کھلو کے بیٹی نوں دتی آواز اسماء جی ابو حضور فرمایا اسی چلے ہاں تے کل صبح نا رات دا موقع پا کے
بکریاں دا دودھ چو کے جدو آئے گا نا غلام میرا تے فرمایا بکریاں دا دودھ چو کے دودھ لے کے حضور دی بارگاہ پہنچانا ہے سبحان اللہ حضرت اسماء کہنے لگے ٹھیک ہے اور ابو بکر صدیق حضور نو لے کے نہ چل پے جدو چلے اس وقت صدیق اکبر دے باپ حضرت ابو قحافہ جنہاں دا نام عثمان ہے وہ اسلام نہیں سی لیا انہوں نے جدو صبح ویکھیا نا ادھی رات دا ٹائم ہویا ادھر پیچھے جناب اے جدو حضور تشریف لے کے گئے نا صدیق اکبر دے نال دے پیچھے کافر مولا علی کو جائے مولا علی کو پھر چلدے آ گئے ایتھے صدیق اکبر دے دروازے تے انہاں دروازہ کھولیا تے انہوں نے حضرت سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق نو پوچھیا بھی سرکار کتھے صدیق اکبر تیرا باپ کتھے وے علماء لکھ دے نے کافروں نوں پتہ سی یہ محمد ملے گا یا ابو بکر صدیق دے گھر وچ ملے گا یا او دے نال ملے گا سبحان اللہ اس گل دا یقین دے انہاں نوں بھی ہے بے شک اس واسطے فوراً حضور دے بستر تو جدو واپس آئے تو سیدھے ادھر آئے ادھر آئے حضرت اسماء کہندے نے کہ مینوں تے نہیں پتہ ہائے 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 مینوں نہیں پتہ انہوں نے حضرت اسماء دے منہ تے تماچا اس کافر نے ماریا استغفر اللہ جدو جناب والا منہ تے تماچا ماریا نا آپ دے کان مبارک دیا بالیاں کان پھٹیا تے باہر نکل کے زمین تے ڈگی اور یار ابو بکر صدیق ہوئے جنہیں اپنے آپ بھی نہیں اولاد نے بھی مارا کھا دیا نے حضور نے اسی کی کیتا ہے پھر بھی صدیق اکبر دے تبرہ پھر بھی ابو بکر صدیق دے اتنے ایمان دے سی گل کری تماچا کھا کے نا بیٹی کہتی ہے میں نہیں ویکھیا عورت سب تو زیادہ کمزور ہوندی ہے عورت بے شک ہر گل نگل دیندی دس چھڑ دی لیکن اس آکھیا مینوں پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں آپ دے والد گرامی حضرت ابو قحافہ نبینا ہو چکے سن نبینا اور بڑی مزے دی گل سنو اس عورت دی بہادری دی نبینا ہو چکے سن بلکہ میں اگر اجرت والے موجود ہوتے 5-4 جمعے بھی تقریر کرانا 5-4 گھنٹے نہیں مکتی ایٹی بڑی گفتگو ہے کتاب پر نبینا ہو چکے سن لیکن اس وقت تک اسلام نہیں سی لیا صدیق اکبر دے باپ انہوں نے نا اس وقت رولا پاک رولا کی سی وہ جی میرا بیٹا سب کچھ لے گیا سب کچھ لے گیا گھر کچھ نہیں کہ ساڑے واسطے حضرت عثمان نے پتہ نہیں کیتا وہ گھر دے کپڑے شپڑے سامان چھوٹا موٹا چک کے نہ سامنے لے آ کے رکھ کے کپڑا دے کے کہنے لگیا ابو جی یہ سارا کچھ چھڑ گیا کچھ بھی نال نہیں لے چپ کر سبحان اللہ ککھ بھی نال لے گئے حضور صدیق اکبر سب کچھ چھڑ گئے یعنی کہ اے انہوں نے تسلی دینی تھی دس اے نہ دس کلون کے کافران کے حضور نہ گئے پھر ابو قحافہ وہ ہے کہ جنہیں فتح مکہ والے دن کلمہ پڑھیا نا تو صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام نے باغ میں عرض کی تھی حضور میرا آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا تھا تو حضور نے پتہ کی فرمایا ابو بکر تو انہوں کیوں لے کے آیا ہے میں نے دس گا میں چل کے کلمہ پڑھاتا سبحان اللہ میں جا کے کلمے والا نبی آندا ہے ابو بکر تیرے باپ کو میں کلمہ پڑھاتا تیرے تو اسلام دیکھنے سبحان اللہ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام نے لے کے چلے جتنی دیر ادامت لکھے کچھ دیر سواریاں تے چل رہے اگے وہ سواریاں جناب والا روک گئی ہیں تو صدیق اکبر خود چل گئے خود چلے اور دسو جڑے آباب غار دا منظر ویکھ کے آئے غار سور بے شک جنہوں نے نہیں ویکھیا اللہ تعالیٰ سارا نو میرے سمیت دکھائے آمین آمین بار بار دکھائے آمین جنہوں ویکھیا انہیں کو پوچھو میں تو پوچھدا رہنا حاجیاں کو بے شک کہ یار دسو کس منظر وچ چڑھے سن سبحان اللہ غار دی پہاڑی چڑھن لگے تو صدیق اکبر حضور کو کہندے آقا ہن میں بیٹھنا وا میرے کندھے تے سوار ہو تے میں لے چلدا ایتھے نوجوان کلا نہیں چڑھ سکتا پہاڑی بے شک چڑھ سکتا نہیں چڑھ سکتا لیکن حضور علیہ السلام صدیق اکبر کہنے نے آقا میں تمہیں لے کے چلوں نعرہ تکبیر اللہ اکبر
صدیق اکبر حضور نو لے کے چڑھ گئے چلو ٹھیک ہے صدیق سن پر جڑی روزانہ شام نو بھی تے صبح نو روٹی لے کے غار تے چڑھدی سی سبحان اللہ او جنہیں تماچا حضور علیہ کھادا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق او تے روزانہ 2 باری چڑھدی سی سبحان اللہ کھانا لے پھر منظر لے آؤ سامنے کہ کی قربانیاں سن خاندان صدیق اکبر دیاں حضور واسطے کہ جدو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام اٹھا کے گئے غار دے اندر بڑی تفصیل ہے اس بات کی مختصر کر کے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آقا تسی ایتھے رک جاؤ میں اندر صفائی کروں سبحان اللہ اندر گئے اپنے چھر دا ماما شریف اتاریا سارے سوراخ گار دے بند کیتے بند کر کے ایک رہ گیا تے کپڑا بھی ختم ہو گیا اپنے پیر دی ایڑی دے کے بیٹھ کے اندر آمنہ دے لال تشریف لے سبحان اللہ حضور غار وچ اترے نا جدو تے بڑا کمال دا جملہ لکھیا جامع المعجزات والے نے صدیق اکبر دی نظر پئی غار دے اس کنارے اتے ایک درخت سی اس درخت دے اتے ایک پرندہ بیٹھا ہویا سی سبحان اللہ اٹھ صدیق اکبر کہنے نے حضور پرندہ کیوں بیٹھا ہے کیوں میں ابو بکر دے کول پوچھ لے کیوں بیٹھا ہے سبحان اللہ صدیق اکبر حضور جان لال پرندے نو سوال کیتا یا اے پرندے دس کیوں بیٹھا ہے انہیں کہا یہ پوچھو کتنی دیر دا بیٹھا سبحان اللہ صدیق اکبر فرماتے ہیں کتنی دیر دا بیٹھا ہے اس آکھیا بھئی مینوں تے 12 سال ہو گئے بیٹھے سبحان اللہ رات بھی اتنے دنے بھی اتنے سبحان اللہ صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹھا کیوں ہے میں حضور دی آمد دا انتظار کر رہا سرکار آن کے حضور دی زیارت کراں گا سبحان اللہ صدیق اکبر نے پوچھا بھی پیندا کی ہے کھاندا کی ہے کوئی انتظام کھان پین دا اس آکھے کوئی ایک لمحہ بھی باہر نہیں گیا ایتھے بیٹھا ہوں سبحان اللہ نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں پھر وہ جڑا تاریخ نے جملہ لکھا ہے جامع المعجزات والے نے علامہ راوی نے وہ فرماتے ہیں کہ اس پرندے نے جواب دیتا سی کہ ابوبکر صدیق جدو لگدی ہے نا پیاس سبحان اللہ جدو لگدی ہے نا پیاس ادو حضور نال محبت کرنے والے واسطے دعا کرنا سرکار نال پیار کرنے والے نال دعا کرنا میری پیاس اتر جاندی ہے تے جدو لگدی ہے نا بھوک ادو حضور دے دشمناں تے لعنتاں مارنا میری بھوک بھی سرکار دے دشمناں تے لعنتاں مارنا ابھی انہوں نے چھوڑو جتھے کوئی لگا استغفر اللہ ہر بندے نو اپنی ذات دا ڈر ہے ہر بندے نو اپنی جناب والا پیسہ دا ڈر ہے کہ اینے کمائے نے کتھے جان گے میں تے جدوں بندے نو ایک چلدے بندے مر جاندے نے اٹیک ہوندا مر جاندا بے شک اللہ پھر کی ہوندا کچھ بھی نہیں صدیق اکبر غار 3 دن حضور علیہ السلام نے کوئی عبادت نہیں کیتی اس وقت 3 دن صدیق غار دے اندر بیٹھے رہے کوئی عبادت نہیں حضور جناب والا غار دے اندر صدیق اکبر دی گودی وچ نے صدیق اکبر حضور دے چہرے دی زیارت کر بس سبحان اللہ 3 دن تک یہی عبادت پھر جدوں غار وچ تشریف لے کے جان لگے نا تے مدینہ طیبہ دے اندر 70 سردار سن قبیلیاں دے وہ انتظار کر رہے سن جس دن انہوں نے سنیا سی حضور مکے تو چل پے نے روزانہ آ کے نا مدینے دے چونک دے استقبال واسطے کھڑے ہو جاتے سن آج جدوں سرکار پہنچے تے او انتظار کر کے چلے گئے سن ایک یہودی بکریاں چرا رہا سی انہیں آواز دیتی او مدینے والے او نبی تواڈے آ گئے نے واپس سبحان اللہ مدینے والے جڑے بھی جناب والا دیہاتی لوگ جتھے جتھے گئے ہوئے سن کوئی پٹھے وڑ رہا کوئی جو کر رہا اوتھے سب کچھ چھٹیا مدینے دے چوک تے دوڑ کے آ گئے حضور جو آ گئے نے جب سرکار پہنچے نا سرکار تے پھر منظر بیان کیتا اللہ موجن کبیر اندر تیسری جلد علامہ طبرانی نے لکھا مدینہ طیبہ دے اندر 2 کرسیاں اس چوک دے اندر رکھی گئی ہیں 2 کرسیاں ایس گل کو سمجھن تو بعد میں کوئی صدیق اکبر دی محبت سینے وچ نہیں پا سکدا تے پھر اس کچھ بھی نہیں کر سکدا مرد دے دل دا او دا کوئی علاج نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور نال نے 2 کرسیاں رکھی ہیں ایک کرسی تے حضور بیٹھے نے صدیق ہاتھ بن کے کھلوتے رہے سرکار نے پکڑ کے فرمایا بیٹھ جا سبحان اللہ
بکر کہنے کملی والے ہیں میری کی برابری ہے تیرے نال سبحان اللہ غلام حضور نے بٹھا دیتا بٹھایا نہیں تو تاجدار صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی تعلقات سن پہلے یمن والے نال بھی شام نال بھی مکے نال بھی مدینے والے لوگوں نال بھی ایسے تعلقات تجارتی تعلقات اس بنا تے کچھ مدینے دے لوگ او سن جنہوں نے حضور علیہ السلام دا پسے پڑھدا کلمہ پڑھ لیا سی لیکن سرکار نو ویکھیا نہیں سی اس وقت حضور دی آمد انتظار مدینے آن کے پھر زیارت کران گے کلمہ پڑھ لیا سی حضور نو نہیں سی ویکھیا لیکن صدیق اکبر نو ویکھیا ہویا سی کیونکہ وہ تجارتی تعلقات دی بنا تے انہوں جاندے سی آندے جاندے سی اور جب حضور صدیق اکبر دے نال گئے 2 سال 4 مہینے صدیق اکبر عمر وچ چھوٹے نے حضور 2 سال 4 مہینے بڑے نے کرسیاں تے جدوں بیٹھے لوکی لینا وچ ملن واسطے آئے تے پہلے صدیق اکبر کو سلام کردے نے پھر حضور کو سلام سبحان اللہ ہاں جدوں آئے نا ملن واسطے تے پہلے صدیق اکبر کو سلام پھر حضور کو سلام ابو بکر صدیق کیونکہ مزاج شناس صرف عام لوگوں نے مزاج نہیں سی شناس بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے مزاج کو بھی سمجھتے سن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ دی تقدیر دے فیصلے آن والے نو بھی پتہ ہوندا سی صدیق اکبر اے فیصلہ ہونا ہے اللہ دی بارگاہ وچ سبحان اللہ ہن جدوں ابو بکر صدیق نے ویکھیا کہ لوکی آ رہے نے تے سلام مینوں کر رہے ہیں میں حضور دے نال کرسی نال بیٹھا ہاں تے ابو بکر صدیق نے ویکھیا حدیث وچ کہ اتنی دیر وچ نہ ابو بکر صدیق دے دل مبارک ایک پریشانی ہوئی کہ ہن کی بنے گا سرکار نے خود بٹھایا ہے میں کھلو بھی نہیں سکدا تے سلام بھی پہلے مینوں کردے نے لوکی آ کے کچھ نوے لوگ باقی تے حضور کو سلام کر رہے سن تے صدیق اکبر نے ویکھیا اتنی دیر وچ سورج ہٹیا نا سورج پروں جو ہٹیا تے دھوپ حضور تے آئی صدیق اکبر کھڑے ہو گئے سبحان اللہ ہن اے بھی صدیق اکبر دی کرامت تے سورج ہٹایا ہے چھاں سی چھاں تے سورج جو ہٹیا نا صدیق اکبر اٹھے تے اپنے جناب والا چادر مبارک لے کے تے سرکار دے انج کر کے کھلو گئے اوتے سبحان اللہ حضور دے اوتے انج کر کے نہ کھلو گئے صدیق اکبر دے بعض سیرت دی کتاباں نے لکھیا کہ او حضور تے چھاں کر کے کھلوتے سن لیکن بعض نے لکھیا نہیں وہ انج کر کے چادر لے کے نہ اپنی چادر دا پکھا بنا کے جے گرمی میں سین کرنے انج کرن لگے ہاں جی ہاں جی پیچھے کھلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر کی کرنا پیا عرض کیتی سویا آنا والے نے ایمان بچایا آن والے نو ادا کریا آن والے نو تنبے کریا کہ کسے پلے کے وچ نہ 2 کرسیاں بچھیاں لے نال میں بیٹھا کہ غلطی نال مینوں نبی نہ من لینا میں کول کھلو کے چادر لے کے سونے نبی دے سر تے پکھا چل کے دسنا چاہنا جڑا تھلے بیٹھا ہے او نبیاں دا سردار ہے جڑا کول کھلو کے پکھا چل رہا ہے اے جناب والا نبیاں دے سردار دا نوکر ابو بکر کسے بھلے کے ان صحابہ دا ایمان ہی نہیں سی نا عقیدہ نہیں سی لیکن صدیق اکبر پھر بھی صحابہ دے ایمان کی حفاظت کس طریقے نال کر رہے سن سبحان اللہ کہ دانا میں اور آمنا ملال سبحان اللہ اللہ اکبر پھر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے آخری بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی مسجد نبی واسطے جگہ خریدو مسجد نبی واسطے جگہ خریدی گئی تے سرکار نے فرمایا بھی پتھر لے کے نا حضور علیہ السلام نے بنیاد رکھی کہ کیا محبت سے اور کیا حضور علیہ السلام امت کی تربیت اور اشارے دے رہے ہیں اشارے سمجھان دے اشارہ حضور نے کی دیتا پہلا پتھر حضور علیہ السلام نے چکیا مسجد دی بنیاد وچ رکھیا رکھ کے نہ فرمایا ہن کوئی اور نہ چکے پھر ابو بکر چک کے تو رکھ
پھر رکھے میں اور عمر تو رکھ پھر عمر رکھے میں عثمان اور تو رکھ عثمان نے رکھے علی اور تو رکھ آقا پتھراں وچ کی اشارے نے میں اشارے دے رہا ہوں پہلا پتھر میں رکھیا ہے میں نبی ہاں میرے بعد نبوت ختم ہو جانی ہے دوسرا صدیق رکھیا ہے میرے بعد خلافت شروع ہونی ہے تے پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہے دوسرا صدیق اکبر تو رکھایا اشارہ دیتا ہے کہ میرا خلیفہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر ہے سبحان اللہ تے تیسرا پتھر رکھایا عمر کو پتہ چلیا کہ ابو بکر تو بعد پھر عمر ہوئے گا سبحان پھر اللہ چوتھا رکھایا عثمان کو دسیا ہے عمر تو بعد عثمان ہوئے گا پھر عثمان تو بعد علی ہوئے گا اس واسطے اجی قوالیاں سننے دما دم مشق اندر علی دا پہلا نمبر مولا علی دی گھر جڑی اون والی نا قدماں نال مٹی او دے وی اسی نوکر غلام حضور دے آل دے درد نوکر لیکن جملہ غلط ہے کہ دمادم مشق اندر علی دا پہلا نمبر نہیں بلکہ دمادم مشق اندر صدیق دا پہلا نمبر اے حضور نے دیتا ہے بے شک ہاں دمادم مشق اندر صدیق دا پہلا نمبر دمادم مشق اندر فاروق دا دوسرا نمبر عثمان دا تیسرا نمبر دمادم مشق اندر علی دا چوتھا نمبر سبحان اللہ جیڑا بندہ قوالیاں سن کے ہن جناب والا ہے نعتاں سن کے اسی آکھیے جی دمادم مشق اندر علی دا پہلا نمبر ہے تے وچ حضور علیہ السلام دی تکذیب ہو رہی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ صدیق اکبر نے بنایا تو آپ کہہ رہے ہیں دمادم مشق اندر علی دا پہلا نمبر اس دا مطلب سمجھے مطلب ہے کی ہے کہ حضور پہلا خلیفہ صدیق اکبر نے بنا رہے پر تو اپنی مرضی نال علی بات بنا رہے اور تاریخ قواعد کرتے پہلے صدیق اکبر نے پھر عمر نے پھر عثمان نے پھر مولا علی اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدت پہلے داری کو دینے کی توفیق عطا فرمائے.